ہمیں بعض اوقات اپنے والدین کی باتیں بور لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں لیکن وہ بات وہی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں شرن کوئی کا بات نہیں ہے، یقیناً اگر غیبت وغیرہ کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ پیار سے موضوع چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو اپنے بچپن کے واقعات، اپنے بہت سارے ہمارے بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوتے ہیں، سنانے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان کے ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں نا امین بھائی، تو وہ جنریشن گیپ اتنا ہے کہ ہم ابو کو بتا رہے تھے، پتا ہے آج امریکہ میں کیا ہوا، تو نیا راکٹ اس نے لانچ کیا ہے، تو جناب وہ فلاں جب وہ نیا فون آ گیا ہے تو اس کی اتنی ریم ہے تو اس کی اتنی، تو وہ ان کے مطلب کی باتیں ہی نہیں ہے، ہم ان سے ان کے مطلب کیا، اچھا اس کے لیے سمجھنا یہ ہوگا۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ جنریشن گیپ اب ہماری ذمہ داری، پہلے ان کی ذمہ داری تھی، اب یہ بات میری وہ سمجھیں گے جو والد بن چکے ہیں۔ مجھے بتائیں، ہمارے گھر میں 3-4 سال کا بچہ ہو تو ہم اس کے سامنے ہماری 40 سال کی عمر والی باتیں کرتے ہیں، ہم توتلی زبان میں خود 3 سال والے بنتے ہیں، پہلے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، اچھا اسی کے انداز میں بات کرتے ہیں، بیکاز اس کا جو مائنڈ لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو یہ لائف سرکل اگر آپ سمجھ جائیں کہ بندہ 4-5 سال کا جب ہوتا ہے اسی طرح وہ 65 سال کا واپس جا کر ہو جاتا ہے۔ یہ انسٹالر سے سفر شروع ہوا ہے جو ویل چیئر پہ جا کے رکتا ہے، بچپن میں بھی کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی، بڑھاپے میں بھی دوبارہ یہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو مائنڈ سننے کی سعادت اور سمجھنے کی صلاحیت 4-5 سال کے بچے کی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی 65-70 سال کی عمر میں جا کر وہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 4-5 سال کے بچے کے ساتھ بور نہیں ہو رہے، اس کی ضد آپ کو بری نہیں لگ رہی، اس کا چیخنا برا نہیں لگ رہا، اس کا چڑچڑاپن برا نہیں لگ رہا، بلکہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ 65 سال کے بزرگ کے ساتھ بھی سمجھے انجوائے کریں۔ اگر وہ چڑچڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ چیخ بھی رہے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بھی کر رہے ہیں، ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ فارمولا سمجھ لیا نا، کیونکہ یہ نوبت ہم پر بھی آ سکتی ہے، ہم بھی بوڑھے اگر زندہ رہے تو ہوں گے، ہمیں بھی بڑھاپے میں کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب بچے تھے، بھائی میرا بیٹا چھوٹا بچہ یا پوتا، آج کل میرے پوتے پوتیاں چھوٹے ہیں، ہم ان سے ان کا ایک ہی جملہ 200 بار سن چکے ہیں، اچھا بلکہ گھر جا کے دوبارہ کہتے ہیں وہ سناؤ، یا کوئی پویم ہے یا کوئی جملہ ہے جو بڑا اچھا وہ کہتا ہے تو اتنا کانوں کو بھلا لگتا ہے، اور اگر ابو 3 بار وہ بات کہتے تو کہتے ہیں ہم بار بار بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ اپنے بڑے بزرگ کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کر لیں، بچہ ہمیں تھپڑ بھی مار دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ضد کرتے کرتے وہ دھکا دے دے گا، ہم پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ والد صاحب نے کوئی جملہ کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ جس دن آپ نے یہ فینومینا سمجھ لیا کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے، آپ انجوائے کریں ان کے ساتھ۔ بلکہ سچی بات تو میں یہاں یہ کہہ دوں کہ جن بچوں کو والدین بڑھاپے میں ملے ہیں اور انہیں خدمت کا موقع ملا ہے نا، یو آر سو لکی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں والدین وہ ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی باری تو آنے ہی نہیں دی، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ان پر خرچ کرنے کا یا ان کی خدمت کرنے کا، انہوں نے ہی ہماری خدمت کی اور چلے گئے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ موقع ملا ہے کہ ان پر آپ خرچ کر پا رہے ہیں، یا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، یو آر سو لکی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ محبت سے والدین کو دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ہے۔ ہم نے یہاں تک تو سنا ہے، اس کے آگے سنیے، جب دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، خرچ کرنے پر ثواب کتنا ہوگا، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب، یہ تو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مل رہی ہے چیزیں اور آپ لکی ہیں تو پھر آپ دیکھیں وارے نیارے ہو جائیں گے۔